آج مجھے بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، یہ آپ کے ذہن میں ڈالوں گا، اور یہ بھی بتا دوں کہ بہت زیادہ چیخنے اور چلانے والی تقریر بھی آج آپ کے سامنے نہیں کرنی۔ سمجھا رہے ہیں پبلک کو، تو اسٹیج کا یہ حال ہے۔ جب دولہا ہی بگڑا ہوا ہو تو بارات کا کیا حال ہے؟ آج ایک چیز کو ہم سمجھیں گے اور آپ کو بہت پسند آئے گا۔ قرآن کریم کی اسی آیت پہ مجھے چلنا ہے، بس جو میں نے پڑھا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بس یہ ٹکڑا ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اور آپ سب، ہم لوگ بھی، ہم بھی اپنے آپ کو اس میں جوڑ رہے ہیں۔ ایک احساس پیدا کرنا چاہیے اپنے اندر تھوڑی دیر کے لیے، یہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے اور مشکل اس وقت اس کا وزن 2 کلو 2.5 کلو سے زیادہ، 2 kg 2.5 kg سے زیادہ نہیں ہوتا، 3 kg۔ اور یہاں آنے کے بعد جب وہ سانس لیتا ہے، یہاں سے اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، افزائش نسل ہوتی ہے، نسل بڑھتی ہے۔ وہ اکیلا آیا تھا، جا بھی اکیلا رہا ہے، لیکن جب جا رہا ہے تب تک وہ 5 6 7 8 زندگی کو اور جنم دے چکا ہے۔ آیا، کھایا پیا، بڑا ہوا، شادی کی، بچے ہوئے، بیمار ہوا اور ایک دن مر گیا۔ کیا یہ دنیا اسی لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، جوان ہوں گے، شادی کریں گے، اور بچوں کی پیدائش کے بعد بوڑھے ہو کر بیمار ہو کر مر جائیں گے؟ کیا صرف یہی مقصد ہے اس دنیا کا؟ چاند کا اپنے وقت پر نکلنا اور غروب ہونا، سورج کا اپنے ٹائم پر نکلنا اور غروب ہونا، اور جس سورج کے اندر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پائی جاتی ہو، لیکن اس سورج کی گرمی ہمیں اتنی ہی ملنا جتنی گرمی میں ہم نہ جل سکیں نہ مر سکیں، اور اس کی گرمی ہمیں نقصان بھی نہیں پہنچائے۔ لمیٹڈ ہماری باڈی کے حساب سے ٹمپریچر کا ملنا، سورج کی حرارت کا ملنا، اور آسمان سے اسی لمیٹڈ بارش کا ہونا، جتنی بارش کی ضرورت ہمارے کھیتوں کو، ہمارے اناج کو، ہمارے گلے کو، اور جتنا پانی پینے کی ضرورت ہمیں اور آپ کو ہے، اتنی ہی بارش کا ہونا، یہ سب چیزیں کیا درشاتی ہیں؟ سورج کی گرمی تو بہت ہے، اگر پوری گرمی ہمیں مل جاتی اور اتنا اوپر اگر سورج نہیں معلق ہوتا اور ہمارے سر پہ ہی ہوتا تو کوئی بچتا ہے؟ رات کا اتنی ہی دیر کے لیے آنا جتنی دیر تک ہم سو سکیں اور دن بھر کی تھکان کو دور کریں، اور صبح آٹومیٹک ہماری آنکھ کا کھل جانا اور ہماری تھکاوٹ کا اتر جانا، اور صبح سے پھر اپنے کاروبار میں لگ جانا، یہ سب چیز کیا بتاتی ہے؟ سورج اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے،
सितारे अपना काम कर रहे हैं, रात अपना काम कर रही है, दिन अपना काम कर रहा है। हमारी जिंदगी के अहम अनासिर में से, खास चीजों में से सबसे बड़ी खास चीज होती है हवा। अगर हवा बंद कर दी जाए या रोक ली जाए तो हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा की तख्लीक की है, वो हवा भी हमें उतनी ही मिलती है, उसी लिमिट में जितनी हम बर्दाश्त कर सके। थोड़ी सी हवा में तुगयानी आती है, तेजी आती है, आंधी की शक्ल अख्तियार कर लेती है, तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं। थोड़ी सी और तेजी उसमें आ जाती है तो वो सुनामी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर मस्जिदों के दरवाजों पर दुआएं होने लगती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करके अपने बंदों को यह बताना चाहता है कि ऐ मेरे बंदों, देखो मैं इस चीज पर भी कादिर हूं। चाहूं तो एक तेज हवा चलाकर तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल इंसानी को, पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करने पर कादिर हूं। लेकिन मैं तुम्हें उतनी ही हवा देता हूं जितनी तुम्हें जरूरत है। इतनी हवा चलती है कि उसमें तुम उड़ ना सको, और उतनी हवा मैं तुम्हें देता हूं कि जिसमें तुम सांस ले सको। चाहूं तो इतनी तेज हवा चलाऊं कि समंदर का पानी भी लहरों की शक्ल में निकलकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। लेकिन ऐसा कर सकता हूं, मैं इस बात पर कादिर हूं। मेरे बंदो, तुम सरकारी चीजों को इस्तेमाल करते हो, सरकार उस पर टैक्स लेती है। हम अपने खेतों को पानी देते हैं, जितनी देर पानी देंगे पानी का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हम रात में जितनी रोशनी और लाइट इस्तेमाल करते हैं, हमें बिजली के बिल की शक्ल में मीटर की जितनी रीडिंग होगी उसके मुताबिक हमें टैक्स देना पड़ता है। जितना एसी, एयर कंडीशन और फैन हम चलाएंगे उसका टैक्स हमें देना पड़ता है। मेरे बंदो, मैंने भी तो तुम्हें हवा दी है, लेकिन मैंने तो आज तक तुमसे टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो, गवर्नमेंट तुम्हें थोड़ी देर के लिए लाइट देती है, रोशनी देती है तो टैक्स लेती है। हमने तुम्हें सूरज की रोशनी दी है जिसमें तुम अपने कारोबार और बिजनेस करते हो, लेकिन मैंने उस सूरज की रोशनी का तुमसे टैक्स नहीं मांगा है। मेरे बंदो, तुम्हारे खेतों में जितनी देर तुम पानी देते हो उसका टैक्स तुम्हें देना पड़ता है। लेकिन जब हम आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हारी मुर्दा जमीन को जीवित कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं, और तुम्हारे खेतों से लहलहाता हुआ अनाज हम उगाते हैं, पैदा करते हैं, तुमने गेहूं का एक दाना जमीन में डाला, हम उस एक दाने से 10 दाने, 10 से 70 दाने, हम उसकी पूरी की पूरी एक बाली बनाकर तुम एक दाना देते हो, हम 100 दाने तुम्हें वापस करते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, हम तुम्हें उसके बदले 100 दाने देते हैं। ओ मेरे बंदो, तुम खेतों में पानी देते हो तो टैक्स देते हो, लेकिन हमने तुम्हारे खेतों में पानी दिया, तुम्हारी गर्मी को कम करने के लिए हमने बारिश बरसाई, आज तक हमने उस पर टैक्स नहीं लिया। मेरे बंदो, दुनिया का कायदा के एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज है कि वो मेरे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो मेरा इलाज करे, तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जलसा करा रहे माइक मैन के मोहताज हैं कि
دور تک آواز پہنچانے کے لیے وہ ہمیں مائک فراہم کرے، مائک مین ہمارا بھی محتاج ہے، اس کے بدلے میں وہ ہم سے پیسے لے۔ ہم اشیائے خورد و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کے محتاج ہیں، ہم ان کو خریدتے ہیں، ہم ان کو کھاتے ہیں، ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں، لیکن یہ چیزیں بیچنے والے ہمارے بھی محتاج ہیں، اس کے بدلے میں ہم سے پیسے لیں۔ ہم نے دنیا کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنا دیا ہے، تمہیں بھی محتاج کر دیا، اس کو بھی محتاج کر دیا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں تو وہ میرا محتاج ہے۔ لیکن یہاں اصول ہم نے بدل دیا ہے، ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے۔ ہم سورج کی روشنی کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا ذرہ برابر محتاج نہیں۔ او میرے بندو، میں نے آج تک تم سے ان چیزوں پر ٹیکس نہیں مانگا ہے تو صرف اتنا مانگا ہے، او میرے بندو میں نے یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، اس کے بدلے میں نے تم سے مانگا ہے تو صرف اتنا مانگا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندے تو اپنی پیشانی میرے سامنے جھکا لے، میرے لیے عبادت کے دروازے کھول دے، میرے گھر میں چلا جا اور اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر رکھ دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بندے نے اپنی غلامی قبول کر لی اور مجھے اپنا مالک مان لیا۔ اور میرے بندے تو اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر میری غلامی کا اعلان کر دے اور مجھے اپنا مالک مان لے، مجھے احکم الحاکمین مان لے، مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ واقعی تو نے اپنی غلامی قبول کر لی اور مجھے مالک مان لیا۔ یاد رکھو، جو لوگ مسجدوں میں جا کر حاضری دے کر نماز ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کو غلامی کا احساس نہیں دلاتے کہ ہم غلام ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہم تیرے مقابلے میں ہیں، نہیں جھکاتے سر تیرے سامنے، نہیں کرتے تیری غلامی، کیا کر لے گا تو میرا؟ گویا کہ وہ اس بات کی عقل دکھاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈھیل ضرور دے دیتا ہے آزمانے کے لیے، لیکن اس ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے تمہیں مالک بنا دیا اور مختار کل بنا دیا۔ مچھلی تو آپ لوگ پکڑتے ہی ہوں گے، علاقائی مچھلی کا ہے، وہ جو ڈور سے پکڑی جاتی ہے مچھلی، کبھی دیکھیں اس میں دانا وانا لگا کے، جانور لگا کے کچھ جو پھینک دیتے ہیں، مچھلی کھینچتی ہے، پھنس گیا کھانا لے کے بھاگ رہی ہے، ایک دم نہیں کھینچتے آپ لوگ، بھاگو کہاں تک بھاگے گی، اب تو تم پھنسی گئی ہو، اب مچھلی بھاگ رہی ہے اور آپ بھی ڈور کو ڈھیل دے رہے ہیں، یا جب وہ بھاگتے بھاگتے تھک جاتی ہے تب آپ کھینچتے ہیں۔ کیوں ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ بھاگ رہی ہے؟ تو کیا بھاگنے کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں یا وہ بھاگ سکتی نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ کانٹا اس کے جبڑے میں یا اس کے کانٹوں میں پھنس چکا ہے، اب وہ بھاگ نہیں سکتی، کتنا بھی بھاگے گی ڈور تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہی اللہ ہے، بھاگو اگر بھاگ سکتے ہو میری زمین پر، شراب پی کر بھاگ سکتے ہو بھاگو، جوا کھیل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل کر گناہ عظیم کر کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ کتنا بھاگو گے؟ ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 10 دن، 20 دن، 1 سال، 2 سال، 10 سال بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی ہاتھ میں ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئی ملک الموت، موسیٰ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہ روح نکالنے، مارا ایک مکہ، فرشتے ہی کو مکہ مارا، روتے ہوئے پہنچ گئے ملک الموت اللہ کے پاس، کیا ہوا؟ روح نکالنے کے موسیٰ نے مکہ مارا۔ اللہ نے کہا موسیٰ سے پوچھو کتنے سال زندہ رہو گے؟
بولو لاؤ ان کی خواہش پوری کرو تو آئے دوبارہ. اب کیوں آئے ہو؟ اللہ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ کتنے دن زندگی چاہتے ہو؟ 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال کا پھر کہا اس کے بعد پھر بھی مرنا ہے. موت تو آنی ہے. باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے, اس کے علاوہ کسی کو باقی نہیں رہنا ہے. مرنا ہے کہا جب مرنا ہی ہے تو ابھی نکل لے بھاگو. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین پر جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو سب کی سب فنا ہوں گی, باقی رہنے والا چہرہ تو صرف میرے رب کا ہے. احساس پیدا کریے. پہلا احساس یہ کہ ہم کوئی جرم کر کے بھاگ نہیں سکتے. دوسرا احساس یہ کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ریکارڈ. کچھ دنوں پہلے ٹی وی والا ہمیں کتنا دکھا رہا تھا, ریکارڈ ہے اس کے پاس. یہ الگ بات ہے کہ توڑ مروڑ کر تقریر بنگال کی دکھا رہا ہے, بھیڑ حیدرآباد کی دکھا رہا ہے. اگر ایسا نہ کریں تو ان کی ٹی آر پی نہیں چلے گی اور ان کو حرام کی ہڈیاں نہیں ملیں گی. یہ تو انٹرنیشنل کتے ہوتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل ہڈی دیکھتے ہیں. جو زیادہ ہڈی پھینکتا ہے اسی کا دانتے ہیں. اب کسی چینل کا نام نہیں لوں گا ورنہ وہ کیس کر دے گا. ایک عام بات کہہ دی میں. اور اس ہڈی کا مزہ ان کو بہت لگتا ہے. کبھی کبھی 3-4 سال پرانی تقریر کو بھی آج کی تقریر میں جوڑ کر دکھاتے ہیں. اور یہ تم لوگ ہنس رہے ہو نا, تم لوگ بھی غلط کرتے ہو. ایک کام یہ میڈیا والے, میری تقریر 3-4 دن پہلے تک وسیم رضوی کے خلاف ہوئی بھی نہیں تھی. میں بولا بھی نہیں تھا, میں اپنے گھر پہ تھا. اور میڈیا والا یہی یوٹیوب چینل یوٹیوبر یہ دکھلا رہے تھے مولانا جرجیس کی نئی تقریر وسیم رضوی کے خلاف. میں چونک گیا. میں نے کہا میری بیوی بولتی ہے یہ کیا بات, اب تو آپ گھر پہ تو بولے نہیں, یہ کہہ رہا کہ نئی تقریر. اور پھر یہ ہے اسلامی کام کرنے والے, دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں اور تقریر 3-4 سال پرانی ڈال کر اس کو نہیں کہتے. کتنے افسوس کی بات ہے. پیسے کمانے کے بہت طریقے ہیں, پھر دین کو مت بیچو, پھر بہت سے راستے. سچائی کے راستے پہ چلو, انشاءاللہ برکت ہوگی. اور اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے. یہ وصیت تو آپ کے ریکارڈ ہے اس کے پاس. میرا آپ کے پاس ریکارڈ ہے. جرجی صاحب جھوٹ نہیں بول سکتے کہ میں ایسا نہیں بولا. جو چیز بول چکے وہ ہے. تو جب میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو آپ کیچ کر سکتے ہو, ریکارڈ کر سکتے ہو, میں انکار نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ ہم جو بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کے فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہم قیامت کے دن انکار نہیں کر سکتے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم. آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. بڑ 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 کر رہا ہے نا, کب منہ میں تالا لگا رہے ہیں, زبان بند. وتكلمنا ايديهم, تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے. یہ بولیں گے ہم سے کہ اللہ میں نے کتنے حرام کام کیے ہیں. یہ ہاتھ بتائے گا کتنی شراب کی بوتلیں پی ہیں, کتنی جوا کھیلا ہے, کتنی رشوت کا مال پکڑا ہے, دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو کتنا اس ہاتھ سے پکڑ کر استعمال کیا ہے. یہ ہاتھ گواہی دے گا, پیر گواہی دے گا, کہاں کہاں گئے, کیا کیا کیے. تشہد ارجلو, تمہارے پیر گواہی دیں, بولیں گے جو تم نے کیا. کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, ریکارڈ ہے, موجود ہے اس کے پاس. تو یاد رکھیے, اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے.
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، او میرے بندو جن اور انسانوں، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کہ آج کچھ باتیں آپ کو ایسی بتائیں گے آپ کو پسند آئے گا. عبادت 4 چیزیں سمجھ لیجیے. ایک ہوتا ہے عبد، سب مادہ ایک ہی ہے. ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہوتا ہے معبود، اور ایک ہوتا ہے عبادت. ایک ہی چیز سے بنا ہے سب. ہم اور آپ کون ہیں؟ عبد، بندے. کس کے؟ اللہ. اور اللہ کی رضامندی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت. ہم کون ہیں؟ عبد. اب نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کیا جا رہا وہ کیا ہوئی؟ عبادت. اب نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا کون ہوا؟ عبادت کرنے والا کون ہوا؟ عابد. اور یہ عبادت کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے. وہ کون ہوا؟ معبود. عبد بندہ، عبادت بندگی، عابد بندگی کرنے والا. جو چیز کی جا رہی ہے وہ عبادت، اور جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ معبود. اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے. 4 چیزوں کو سمجھ لیجیے. ہم اور آپ سب ہیں بندے، عبد. اور جو بندگی کرتے ہیں، کرنے والا عابد. جو کی جا رہی ہے وہ عبادت، جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ ہے معبود. اور وہی ہمارا مالک ہے. اور عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام. ہم ہیں غلام. اب ایک چیز اور میں آپ کو سمجھاؤں گا. ایک ہوتا ہے نوکر اور ایک ہوتا ہے غلام. ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہوتا ہے غلام. ہم کسی سرکاری اسکول میں یا سرکاری آفس میں ہماری سرکاری نوکری ہے تو ہم کون ہیں؟ سروینٹ. ہم کون ہیں؟ نوکر. لیکن غلام نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اپنا نوکر نہیں کہا ہے، اللہ نے ہمیں اپنا غلام کہا ہے. ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں. نوکر کیا ہوتا ہے؟ نوکری کی ایک لمٹ ہوتی ہے. مثلا اسکول میں ہم ملازم ہیں یا مدرسے میں ہم پڑھا رہے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے 8 سے 12. تو 8 سے 12 تک ہم آپ کے مکلف ہیں. ہم پڑھائیں گے بچوں کو، اور آپ نے ہمیں بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھا ہے. اگر آپ ہم سے پانی منگائیں گے لا کے نہیں دیں گے. آپ ہم سے گھنٹہ بجوائیں گے، ہم نہیں بجائیں گے. کیونکہ ہم نے جو نوکری آپ کی ہے وہ پڑھانے کی ہے، چپراسی کی نہیں کی ہے. اور جس نے چپراسی کی نوکری کی وہ پڑھائے گا نہیں، وہ گھنٹی بجائے گا، پانی لائے گا، آپ کی سیوا کرے گا. اور جیسی 12 بجے چھٹی ہوئی ہم آزاد ہو گئے. اب آپ ہم سے 12 کے بعد 1 بجے 2 بجے ہم سے کام نہیں لے سکتے ہو، کیونکہ اس کی تنخواہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں. آپ 8 سے 12 تک ہم سے کام لے سکتے ہو. جو آپ کے سسٹم ہے، جو آپ کے رول ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نوکری کرنا. نوکری کا پیریڈ ہوتا ہے 8 سے 12، 9 سے 5، 10 سے 6. ہم نے اتنی دیر کی، اس کے بعد ہم فری. لیکن غلام کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے. عرب کے اندر لوگوں کو خریدا جاتا تھا، بچوں کو خریدا جاتا تھا، مردوں کو اور عورتوں کو خریدا جاتا تھا. جن لوگوں کو مردوں کو خریدا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا غلام، اور جن لڑکیوں کو خریدا جاتا تھا ان کو کہا جاتا تھا لونڈی. جب ہم نے پیسے دے کر خرید لیا ہے، رقم دے کر خرید لیا ہے، تو تم میرے نوکر نہیں ہو، میرے غلام ہو. ہم دن میں بھی تم سے کام کرا سکتے ہیں، اور رات میں بھی اگر ہمیں کسی کام کی ضرورت پڑے گی تو رات میں ہم اٹھائیں گے اور تم سے کام کروائیں گے، کیونکہ تم میرے نوکر نہیں ہو، میرے غلام ہو. تو نوکری اور غلامی میں فرق سمجھا؟ ہم اللہ کے کون ہیں؟ غلام. اللہ نے نوکر نہیں کہا.
وہ صبح فجر کی نماز میں اٹھنے کو کہے گا تو ہمیں اٹھنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں۔ وہ آدھی رات میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے اگر ہمیں لڑنے کی ضرورت پڑ جائے اور اس کا حکم ہو کہ نکلو میری راہ میں اور جہاد کرو، تو ہمیں آدھی رات میں بھی نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں۔ یہاں سے دوسرا نقطہ میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ فجر میں سوتے رہتے ہیں، عشاء میں سوتے رہتے ہیں، رات میں کبھی اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنا مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھتے۔ اور اللہ نے اپنے غلاموں کی، اپنے بندوں کی پہچان بتائی۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ پہچان ہے غلاموں کی۔ اور ہمارے رحمان کے سچے بندے، رحمان کے سچے غلام تو وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر جب چلتے ہیں، اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ان کی رفتار میں متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، ریا نہیں، تکبر نہیں، دکھاوا نہیں، گھمنڈ نہیں ہوتا۔ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، راستے میں جب جاہل ان سے مل جاتے ہیں، راستے میں جب جاہلوں سے سابقہ پڑتا ہے اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان کے منہ نہیں لگتے، قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ جاہلوں کے منہ لگ کر کچھ ملے گا؟ اب راستے میں جا رہے ہیں، ایسے گزر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، مسجد سے نکلے ہو گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں چائے کی دکان پڑی، جاہل بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، انہوں نے دیکھا مولانا جگی صاحب جا رہے ہیں، اے مولانا جی ادھر آؤ، ایک مسئلہ بتا دو، تیرے باپ کا نوکر ہے وہ، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا تو تجھے مسئلہ یاد آ گیا، اگر تجھے مسئلہ پوچھنا ہی تھا اس عالم سے تو اس کے گھر جاتا، تو پیاسا تھا کنویں کے پاس جاتا، یا وہ مسجد میں نماز پڑھانے جاتے تو مسجد میں نماز کے بعد مسئلہ پوچھتا۔ مولانا نظر آ گئے تو مجھے مسئلہ یاد آ گیا، یہ جاہل ہے۔ چائے کی ہوٹل پر مولانا کو دیکھتا ہے، بیٹھ کر بولا، اے مولانا ادھر آ، 100 روپے مدرسے میں چندہ دے دیا تو تمہارے باپ تو غلام ہو گیا۔ جاہلوں سے منہ، اسی لیے کہا ان کے منہ لگنا ہی نہیں، بحث کرو گے تم ہار جاؤ گے، مولوی جرجیس صاحب ہار جاؤ گے تو جاہلوں سے کوئی جیت نہیں پاتا۔ اب بتاؤ کہ مولانا صاحب نے مسئلہ پوچھا ایسی، اچھا بتاؤ آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ تو اس کا سیدھا سادہ جواب تھا ان گنت بے شمار، بہت سے، بس یہ جواب۔ جاہل بیچ میں بول پڑا کہ 5 لاکھ۔ اب آپ اس سے بحث کرو گے؟ اب جرجی صاحب اس سے پوچھ رہے ہیں 5 لاکھ، ثبوت دو، 5 لاکھ کہاں، بتاؤ کیسے؟ تو کہتا نہیں مانتے ہو؟ ہم تو نہیں مانتے، تو گن کے آؤ، میری بات غلط نکلے تو پھر ہمیں گولی مار دینا، جاؤ گن کے آؤ، 5 لاکھ نکلیں گے۔ اب کون بحث کرے اس سے؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ یہ ہوتے ہیں جاہلوں کی بکواس۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بکواس کرو ہی مت۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب جاہل تم سے مخاطب ہونے لگے سڑکوں پر، روڈ پر یا کہیں بھی، تو اچھا مجھے کام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام کہو اور آگے دعا سلام میں کمی مت کرو، ورنہ یہ کہے گا یہ مولوی کیسا سلام تک نہیں کرتا، کتنا بڑا مولوی بنا پھرتا، سلام کا جواب بھی نہیں دے رہا۔ اس لیے کہا کہ سلام کہو گزر جا، قالوا سلام، اور کیا کہا، یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ میرے سچے بندے ہیں، یہ میرے سچے غلام ہیں۔
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، غلامی کی دوسری مثال، میری غلامی کا حق اسی وقت ادا ہوگا، تمہیں میں اپنا غلام اسی وقت مانوں گا جب تمہاری راتیں میرے نیک بندوں کی، میرے سچے غلاموں کی راتیں لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے سجدوں میں گزرتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہے۔ رات یبیتو کے معنی رات گزارتا، والذین یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں اور قیام میں ہوتے ہیں، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مسلمان ہیں، وہ غلام اسی وقت کہلائیں گے جب ان کی راتیں سجدوں میں اور قیام میں، تہجد میں، عشاء کی نماز میں گزریں گی، فجر میں اٹھیں گے، تہجد کی نماز کے پابند ہوں گے، اللہ کے لیے وہ لمبے لمبے قیام اور لمبی لمبی راتیں جاگیں گے اور وہ قیام کریں گے، عبادت کریں گے، لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے۔ دعا مانگنے کو کسی نے منع نہیں کیا ہے، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ رات کی تاریکی میں اٹھیے، وضو بنائیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگیے، جتنا مانگنا ہو، جو مانگنا ہو، جو پرابلمز ہیں تمہیں، جتنی لمبی دعا مانگنا ہے، جتنا رونا ہے روئیے، گڑگڑائیے، یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ یہ کوئی دعا ہے آج کل؟ امام صاحب میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحان اللہ، آمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو گئی دعا۔ اور جس مولانا نے ایسا نہیں کیا، مسجد کا متولی سیکرٹری کہتا بھاگ، دعا نہیں مانگے گا، تجھے مسجد سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ دعا کا مذاق ہے یار۔ ہماری بیٹی جوان ہے، ہمیں اچھا لڑکا چاہیے، اس کے لیے دعا مانگ، اللہ میری بیٹی کے لیے نکاح کی آسانی پیدا فرما دے، اللہ دیندار لڑکا عطا فرما دے، لیکن امام صاحب نے دوسری دعا مانگی۔